مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے بزم ثنائے زلف میں میری عروج سے فکر کو ساری بہار حشر پل چھوٹا سا دام ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے اور بابا جی اعلیٰ حضرت کے شعر پر آ کے مست ہو جاتے تھے مست مکمل وہ کہتے تھے پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت راہبر شریعت خواجہ محمد حسن باروی سے لے کر وہ پنڈال کے آخری شخص تک سب ہمارے سروں کے تاج کیونکہ بابا جی ہم سب کا تعارف بڑے مختصر الفاظ میں کرا گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کوئی سابقے ہوں یا لاحقے ہوں ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم نے حضور سے وفا کرنی کیسے ہے اور وفا کا مطلب ہے کیا جو حضور سے کرنی ہے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اور جب وفا ہو جائے مالک قبول کر لیں تو پھر کیا ملتا ہے یہ بابا جی کی زندگی یہ وہ سٹیج ہے جس پر بابا جی تسلسل کے ساتھ کافی مرتبہ آپ نے یہاں تقریر کی ہے اور آتے رہے لیکن مجھ نکمے کو بس ایسے ہی
اقبال کہتا ہے نا عشق کی ایک جس نے کر دیا کام تمام، تو مجھ نکلنے کو فوراً لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں ان بزرگوں کی موجودگی میں بولنا بہت مشکل سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ تو بابا جی فرماتے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی کیسے ہے؟ وفا کرنی ایسے ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب جا رہے ہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میرے آقا نے پھر پوچھا، جب تیسری بار پوچھا نا تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سلہ والا من شیتا وقتا ہے والا من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خود میں نمبالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ جہاں حکم کریں گے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، حکم کریں آپ ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ میرے آقا مولا نے جب اپنے غلام کی یہ وفا دیکھی نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت صاحب خوش ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ سے خوش ہو گئے، اور پھر جنگ خندق میں غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو رگ اکحل میں یہاں تیر لگ گیا۔ ملتا کیا ہے وفا کرنے کے بعد؟ ملتا کیا ہے؟ ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت سعد بن معاذ کو یہاں رگ اکحل میں تیر لگ گیا اور خون جاری۔ وہ تیر ایسا، حضرت سعد بن معاذ نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر ان مشرکین نے تیرے حبیب کے مقابلے میں دوبارہ ایسے کر و فر کے ساتھ آنا نا تو پھر مجھے موت نہ دینا، میں ان کا انجام دیکھ لوں، اور اگر نہیں آنا تو پھر اسی زخم کے ساتھ مجھے شہادت دے دینا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ، جو زخمیوں کے خیمے تھے ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ اٹھوا کے مسجد نبی کی سین کی ایک نکر میں لگوا دیا، حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہر نماز میں تو پوچھے سعد کیا حال ہے؟ تو سعد کیسے کہیں کہ یہ زخم ٹھیک ہو جائے جب حضور جو پوچھ رہے ہیں بار بار سعد کیا حال ہے؟ تو پھر یہاں حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے دوا اٹھائے۔ جب حضرت سعد سے حضور پوچھ رہے ہیں بار بار اے سعد کیا حال، پہلے تو کبھی کبھی پوچھتے تھے نا حضور اے سعد کیا حال ہے، اب حضور ہر نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں، اور جب دیکھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں سعد کیا حال ہے، تو حضرت تو سعد تو کہتے ہوتے ہیں کہ اے زخم تو سلامت رہے، یہ عشق بڑھتا رہے یوں ہی۔ سرکار پوچھتے رہے بار بار کہ سعد تیرا کیا حال ہے۔ ایک دن حضرت سعد بن معاذ کی وہ دعا قبول ہونے کے قریب آ گئی، وہ زخم کھل گیا۔ اب وفا کرنے کا صلہ مالک دینے آ رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا کیا کہ ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم کھل گیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کا خون جاری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جب حضور بیٹھے تو حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم والا ہاتھ حضور نے اٹھا کر اپنے سر اقدس پر رکھ دیا۔ ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں جا رہے تھے، وہ زخم کھل گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے، داڑھی میں سے بہ رہا ہے، زلفوں میں سے بہ رہا ہے۔ صحابہ پیچھے کرتے ہیں، حضور اٹھا کے پھر رکھ دیتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ بتا رہے ہیں سعد تو نے ہمیں اس وقت میں خوش کیا تھا جب ہم پوچھ رہے تھے بدر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، آج دیکھ ہم تیرا خون بھی اپنے چہرے پر لے رہے ہیں۔ ملتا ہے کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خون اپنے چہرے پر لے لیا، پھر اسی زخم سے حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہو گئی۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی نا حضرت سعد مسجد سے گھر چلے گئے۔ جب آتا ہے کہ گھر والے لے جاتے ہیں آخری وقت میں کہ جناب اب ہم خدمت کریں گے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ حضرت سعد بن معاذ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز چلے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے حضور کو اتنی تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہمارے جوتوں کے تسمے بھی ٹوٹ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احتیاط سے پاؤں رکھے، ایسے احتیاط سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا اللہ نے 70,000 فرشتے
حضرت سعد کا جنازہ اٹھانے کے لیے آسمان سے بھیج دیے ہیں. تو میں زندہ آباد پوچھا یا رسول اللہ اتنی تیز چلنے کی وجہ آپ نے اتنے قدم مبارک تیز کیوں رکھے؟ فرمایا اللہ نے 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کے لیے بھیجے ہیں. مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ فرشتے سعد کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں. اور پھر آگے جو مزہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب حضرت سعد کا جنازہ اٹھانا تو حضور نے اپنے کندھوں پر ایسے رکھ لیا. ایک بار حضور کو راضی کیا ہے ایسے حضور نے اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور حضور چلتے ہوئے جا رہے ہیں آگے سعد کے جنازے کے ساتھ. اور جب حضرت سعد کی تدفین ہو گئی تو حضرت سعد کی والدہ رونے لگی, شدید رونے لگی. حضرت عمر نے کہا کہ امائی اب چپ کر جا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہو سکتا ہے قیامت تک رونے والیاں مکار کریں, سعد کی ماں مکار نہیں کر رہی, یہ سچا رو رہی ہے. جب ان کی زارو قطاری حضور نے دیکھی نا تو فرمایا سعد کی ماں اب چپ کر جا, اب چپ کر جا, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. فرمایا سعد کی ماں اب چپ کر جا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا رب آج تک کسی کو ہنستے ہوئے نہیں ملا, تیرے بیٹے کو ہنستے ہوئے ملا. ایک بار حضور کو مسکرایا, خوش کیا, رب بھی ہنستے ہوئے ملا. فرمایا رب آج تک کسی کو ہنستے ہوئے نہیں ملا, تیرا بیٹا جب پہنچا ہے ساتھ تو اس کو ہنستے ہوئے ملا ہے. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے, وہاں جو بھی کوئی عمل اخلاص کے ساتھ لے کر آئے. حضرت عقیل انصاری غزوہ تبوک میں حضرت صدیق اکبر پورا مال لے آئے, حضرت عمر آدھا مال لے آئے, بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی نے سونے چاندی کے انبار دیے, اونٹوں اور گھوڑوں کی قطاریں دی. حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے آئے. کوئی اخلاص کے ساتھ لائے اس بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر کا پورا مال, حضرت جناب عمر کا آدھا مال, حضرت عثمان غنی کے سونے چاندی کے انبار, سارا کچھ ڈھیر لگے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عقیل انصاری نے 1 کلو کھجور پیش کی. پوچھا اے عقیل یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک یہودی کے ساتھ سودا کیا, ساری رات اس کا کنواں چلاتا رہا, اس کی فصل کو پانی دیا, صبح 2 کلو اس نے کھجور دی, 1 کلو میں اپنے اہل و عیال کو دے آیا ہوں, 1 کلو آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں. کوئی اخلاص کے ساتھ لائے. صحیح اخلاص ہونا شرط ہے. یہ ضرورت نہیں کہ وہ کوئی جناب وہاں کھڑے ہو کر کسی مقام پہ کھڑے ہو کر کوئی کرے اخلاص کے ساتھ تو 1 کلو کھجور بھی قبول ہو جاتی ہے. کوئی لائے صحیح وہ اخلاص. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور پکڑی اور پورے مال کے, حضرت صدیق اکبر کے پورے مال پر ایک دانہ رکھ دیا, حضرت عمر کے آدھے مال پر ایک دانہ رکھ دیا, حضرت عثمان غنی کے سونے چاندی کے انبار پر مال رکھ دیا, اور صحابہ نے جو کچھ بھی پیش کیا سب کچھ رکھ دیا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. بس وہ اخلاص ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے, جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے, شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایا را. اقبال کہتا ہے وہ اخلاص مانگ جو اخلاص تیرے بڑوں کے پاس تھا, جو اخلاص ان نفوس قدسیہ کے پاس تھا جنہوں نے نہ رات دیکھی, نہ دن دیکھا, نہ شب دیکھی, نہ صبح دیکھی, نہ مشرق دیکھی, نہ مغرب دیکھی, نہ شمال دیکھی, نہ جنوب دیکھی. اقبال کی زبانی پھر انہوں نے کیا کیا, کہتا ہے محفل کونو مقامے سحر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے. وہ کوئی اخلاص لے کر آئے تو لوگ کہتے ہیں جی بلندی نہیں ملتی, عزت نہیں ملتی. میں نے کہا جی ہم نے تو چھوٹی عمر میں بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھ لی ہیں. اسلام کے ساتھ جو جڑ جائے گا, جو جڑ جائے گا, اسلام نہیں کہتا کہ ہاں جی چودھری صاحب تسی آؤ تہاڈی لوڑ ہے, آؤ جناب پیر صاحب تہاڈی لوڑ ہے, آؤ جناب اسلام تک چڑ لینا, جڑا نال لگ جائے اس کو عمر بنا دیتا. اور جے ابو لہب وچ رہندے بیگانہ رہے تو اس کو تبت یدا ابی لہب و تب کر دیتا. اے اسلام کی خاصیت ہے. وہ نہیں دیکھتا بڑے چودھری تے پیر وڈیرے کون, وہ کہندا میرے نال لگ, آج قربانی دے, آج نال کھلو, کل نہیں دینا نا.
اور اقبال کہندا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ جبل از حبیب. اقبال کہندا اسلام کسی دے پیراں وچ نہیں پیندا کہ آ کے دین دا کام کرو. وہ نہیں کہندا جناب پیر صاحب تسی باہر نکلو، وہ تو ویل چیئر تے بندہ بیٹھا ہوئے فیصل آباد پہنچا دیندا. وہ اخلاص دیکھدا، اسلام اخلاص دیکھدا، اور جو کوئی خلوص لے کے آ جائے پھر انہوں قبول کر لیتا. ورنہ بہت سارے ہزاراں آن کے ملازم بھی آن کے برف ہو جائے گا. ایک ممتاز قادری ہوں دے اس سے ہو گیا ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. آؤ میرے نال برے صغیر دا سب نالوں قدیم قبرستان ہے مقلی تے ٹھٹھا. اس تو بعد جناب میانی صاحب آؤ تے بڑے بڑے ایڈی ایڈی تختیاں بنیاں القابات ہی نہیں مٹتے. کوئی پتہ نہیں کون لیٹے آئے تھے. مٹ جاندیاں قبراں بھی مٹ جاندیاں. قیامت تک جے کوئی اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا نا تو اس نام کو اپنے حضور کے نال منسلک کر دے، حضور دی محبت نال گم کر دے. پھر حضرت غازی علم الدین جدو میاں والی جیل سے پہنچے نا حضرت غازی علم الدین تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے غازی علم الدین نو ملن میاں والی دی کوٹری تے جدو حضرت غازی علم الدین نے پوچھا جناب کون؟ انہوں نے کہا جی میں موسیٰ. انہوں نے کہا جلیل القدر نبی جناب موسیٰ. موسیٰ انہوں نے کہا اے جناب موسیٰ تسی میں نو کیوں ملن آئے ہو؟ فرمایا یار میں حضور دی کچہری بار بار سنیا میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین. اور میں کہا میں ویکھ کے تاوت کیڑا علم الدین ہے جس دا حضور دی کچہری ذکر ہو رہا بار بار. تے پھر مولا کائنات دی ڈیوٹی لگی. مولا کائنات حضرت جناب غازی علم الدین نو چک کے حضور دی بارگاہ لے گئے تے بابا جی تے سناندے سن گل او حوالہ بھی ہوئی ہے تے گل بھی ہوئی ہے. تے بابا جی فرماندے سن کہ جدو حضور دی بارگاہ غازی علم الدین پہنچے نا کہ حضور نے فرمایا غازی اگر تو چاہنا تے تینوں چھڑ دیتا جاوے تو تینوں رہا کر لے آیا اور اگر تو ساڈے نام تے جان دے دے گا تو پھر قیامت تک کوئی موزی گل کرن لگے گا نا سوچے گا کہ اس امت دی ماواں نے غازی علم الدین پیدا کیتے. علم الدین دی امت دی ماواں جمدیاں رہن گیاں. تے غازی علم الدین نے اگو جڑا جواب دیتا نا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے. اس ادان لانا پائے گا حضور دی بارگاہ. نام نسب خاندان قوم وطن قبیلہ سب کچھ چھڑ کے سارا کچھ چھڑ کے پھر جدو اس ادان آ جاؤ گے نا تو پھر جناب بابا جی آئے کہ نہیں آئے اس ادان سب کچھ چھڑیا. میں ذاتی حیثیت ہے میں بیمار ہویا فرمایا کوئی گل نہیں ایک گلا پیچھے بات حضور دی ناموس کا کم پہلے پوچھیا بھی نہیں. میں زخمی ہویا پوچھیا بھی نہیں. پھر اس واسطے کہ قیامت تک وہ رستہ جڑا حضرت جناب سیدنا کیوں گل کیوں کی بلا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی کیا آپ دے صاحب دادے نے کہ بدر والے دن تسی میری تلوار تھلے آ گئے سو تے میں تانوں بخش دیتا سی. فرمایا جے تو میری تلوار تھلے آ گیا میں تانوں نہیں سی بخشنا. ادھر آئے کھڑے سن نا عشق دے رستے اور عشق دے رستے قیامت تک اسی طرح مستند رہیں گے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے. اور اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہوں گا. بہت بڑے بڑے رجال علماء شیوخ بیٹھے ہیں ان کا وقت ان کا حق پہلے ہے. ہم تو جناب لگے ہی رہیں گے نا ہم تو سناتے ہی رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. وہ میدان ہو گھر ہو ممبر ہو مسند ہو کوٹھڑی ہو ہتھکڑی ہو ہر ادا میں انشاءاللہ جاری رہے گا. اور بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اور
ویسے بھی بابا جی فرمایا کرتے تھے بر ممبر نہ تما گفت بردار تما گفت. کچھ باتیں ایسی ہیں جو بابا جی کہتے تھے میں راز چھٹی جا رہا, ہمارے پاس بھی ہیں جو ممبر پر نہیں کر سکتے تختہ دار پر کر سکتے ہیں. نرغہ رہزن سے آتی ہے مجھے صدا, فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروانے سار نہ ہو. تو آخری بات اعلیٰ حضرت کی شعر کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ. اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں تمہیں پتہ لگا ہے بابا خادم حسین رضوی حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے فیض آباد جا رہا ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, بڑی روکنے کی کوشش کی, فور شیڈول فلاں گولیاں جناب شل یہ سارا کچھ لے کر آئے, لیکن عرش پہ طرفہ دھوم دھام لگا کے نعرہ بتاؤ کہ آج بھی لبیک کا نعرہ اسی طرح لگ رہا ہے. اس نعرے نو ابو لہب نہیں ڈک سکیا, اس نعرے نو یزید نہیں ڈک سکیا, اس نعرے نو مشرف نہیں ڈک سکیا, نواز شریف نہیں ڈک سکیا, زرداری نہیں ڈک سکیا, بابا جی زبان چ اے جناب لمحہ اے نہیں ڈک سکتا. اس نعرے نو کوئی نہیں قیامت تک ڈک سکتا. اے تسی بھول جاؤ رہے گا یوں ہی. بھائی گل سنو, اسی اتنے صرف ایک مقصد واسطے آیا کہ حضور دا ذکر بلند ہوئے. نعرہ دوبارہ لاؤ, میرے آن دے پیسے پورے نہیں, میرے آن دے پیسے ہیں کہ تسی راج کے نعرہ لا دو بس. ماشاءاللہ حضرات محترم. اور